الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد 7واں باب مناکحۃ نو مولود شادی بیاہ کے متعلق اور نئے پیدا ہونے والے بچے کے متعلق احکام پر مشتمل احادیث۔ مناکحت اور متعلقہ معاملات، نکاح کی ترغیب۔ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں نکاح کیا کرو، کیونکہ میں تمہارے سبب سے اس بات میں دنیا کی اور قوموں سے سبقت لے جانا چاہتا ہوں کہ میری امت شمار میں ان سب سے زیادہ رہے۔ مسلمانوں راہبوں کی طرح مجرد نہ رہا کرو۔ بیہقی۔ مجرد یعنی اکیلے، بغیر شادی کے، جیسے ہندوؤں کے یہاں سنیاس لیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے نگاہیں نیچی رہتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داریاں نہ اٹھا سکتا ہو اس کو چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے روزے رکھے۔ بخاری و مسلم۔ عورت کا انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن و جمال انہیں تباہی کی راہ پر ڈال دے، اور نہ ان کے مال و دولت کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا مال ان کو سرکشی اور طغیانی میں مبتلا کر دے، بلکہ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرو، اور کالی کلوٹی باندھی جو دین اور اخلاق سے آراستہ ہو وہ بہت بہتر ہے اس خاندانی حسینہ سے جو بد اخلاق ہو۔ ابن ماجہ۔ یعنی صورت کے مقابلے میں سیرت اور کیریکٹر اور دینداری کو دیکھنا چاہیے۔ نکاح کا پیغام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن اور خوش ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں زبردست فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ ترمذی۔ لیکن آج کل دینداری کو بالائے طاق رکھ کر کے نسب، حسب، مال، خوبصورتی، دنیاوی تعلیم اور ذرا ایٹی کیٹی یہ سب دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ فساد عام ہے، زنا عام ہے، بے حیائی عام ہے، بدکاری عام ہے۔ ترمذی۔ نکاح کے لیے اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح شدہ عورت کا نکاح اس کی رائے لیے بغیر نہ کیا جائے، اور دوشیزہ کا نکاح یعنی کنواری اس سے اذن لیے بغیر نہ کیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم دوشیزہ کا اذن کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اس کا اذن ہے، یعنی اس کی طرف سے اجازت ہے۔ زاد المعاد۔ نکاح میں برکت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مصارف ہوں۔ مشکات۔ لیکن آج کوئی اس کو نہیں دیکھتا ہے کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، اس میں یہ بھی کرے نہ کرے کہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ شادی اور موت کا گھر سب برابر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث پر یقین رکھے، دیکھو پھر کیسی برکت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ زندگیوں میں برکت، اولاد میں برکت، مال میں برکت، عزتوں میں برکت، اور آخرت کی کامیابی تو پھر الگ رہی۔ اللہ کرے کہ امت کو صحیح سمجھ نصیب ہو اور اپنی شادیوں کو کم خرچے والی کر کے اپنا پیسہ جو اللہ کی زبردست نعمت ہے اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف کرے۔ مہر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ عجمی لوگوں کے رسم و رواج سے متاثر ہو کر بھاری بھاری مہر مقرر کرنے لگے، تو آپ نے خطبہ میں لوگوں کو توجہ دلائی اور بتایا کہ مسلمانوں کے سوچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ لوگوں، عورتوں کے بھاری بھاری مہر نہ مقرر کرو، اس لیے کہ اگر یہ دنیا ذرا بھی عزت اور شرف کی چیز ہوتی اور اللہ کی نظر میں کوئی بڑائی کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مہر مقرر فرماتے۔ لیکن جہاں تک مجھے علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نکاح میں بھی 12 اوقیہ سے زیادہ مہر مقرر نہیں فرمایا، اور نہ صاحبزادیوں کی شادی میں 12 اوقیہ سے زیادہ مہر باندھا۔ 12 اوقیہ اس زمانے کے اعتبار سے 500 درہم بنتے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی، انہوں نے قرآن شریف کی آیت وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا پڑھتے ہوئے اس پابندی پر اعتراض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر سے یہ فرماتے ہوئے اتر گئے کہ کل الناس عالم من عمر حتی العجائز، یعنی ہر شخص عمر سے زیادہ علم والا ہے حتیٰ کہ بڑھیا بھی۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے میں شدت فرمانے سے رک گئے۔ ترمذی۔ مہر ادا کرنے کی نیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مرد نے بھی کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس نے عورت کو دھوکہ دیا، پھر وہ مہر ادا کیے بغیر مر گیا تو خدا کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ زنا کا مجرم ہوگا۔ الترغیب والترہیب۔ نکاح کا انعقاد۔ نکاح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کم از کم 2 مردوں کے یا ایک مرد اور 2 عورتوں کے سامنے کیا جائے اور وہ اپنے کانوں سے نکاح ہوتے اور وہ دونوں سے ایجاب و قبول کے لفظ کہتے سنے تب نکاح ہوگا۔ بہشتی زیور۔ شرع میں اس کا بڑا خیال کیا گیا ہے کہ بے میل اور بے جوڑ نکاح نہ کیا جائے، یعنی لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرد سے نہ کرو جو اس کے برابر کے درجے کا نہ ہو۔ شرح البدایہ بہشتی زیور۔ برابری کی کئی قسمیں ہوتی ہے، نسب میں برابر ہونا، مسلمان ہونا، دینداری، مالداری، پیشہ یا فن میں ہم پلہ ہونا، عالمگیری بہشتی زیور۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔
اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔